اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے فرانس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس میں تارکین وطن کی کشتی کے ڈوبنے سے 6 افغان شہریوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 36 افراد کو فرانسیسی کوسٹ گارڈ اور 13 کو برطانوی کوسٹ گارڈ نے بچا لیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنیچر کی صبح برطانیہ جانے والی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 6 افغانی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکام نے بتایا کہ مزید لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ فرانس کے ساحلی شہر بولون کے ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر نے غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق بتایا کہ مرنے والے تمام 6 افراد کا تعلق افغانستان سے ہے، جبکہ ان کی عمروں کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ 30 سال کے دوران تھے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ دیگر مسافر بھی زیادہ تر افغانی تھے، جن میں کچھ سوڈانی تھے، ان میں زیادہ تر بالغ اور کچھ نابالغ بھی تھے۔ 36 افراد کو فرانسیسی کوسٹ گارڈ نے بچایا ہے اور 13 کو برطانوی کوسٹ گارڈ نے بچانے کا کام کیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی اہم خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مصر، فلسطین، اردن کا سربراہی اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ فلسطینی کاز میں پیش رفت اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی دعوت پر پیر کے روز مصر کے شمال میں المعلمین شہر میں مصر، اردن اور فلسطین کا سربراہی اجلاس منعقد ہے، جس میں فلسطینی کاز میں پیش رفت اور متعدد مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میں عرب، علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل پر گفت و شنید کی جائے گی۔ قاہرہ میں فلسطینی سفیر نے اعلان کیا کہ فلسطینی صدر محمود عباس مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی دعوت کے جواب میں مصر کے کام میں حصہ لینے کے لیے گزشتہ کل یعنی اتوار کو مصر پہنچے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ یہ سربراہی اجلاس عرب، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف مسائل، مستقل اور مسلسل مشاورت اور تعاون کی ایک علامت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اجلاس کا مقصد پولیٹیکل
ایسے ہی علاقائی اور بین الاقوامی تحریکوں سے نمٹنے کے لیے تینوں رہنماؤں کے درمیان ویژن کو، خیالات کو یکجا کرنا بھی ہے۔ یکجا ہو کر فلسطینی عوام کے مصائب کا خاتمہ کرنے اور ان کے جائز قومی حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چند روز پہلے المعلمین شہر میں فلسطینی صدر کی موجودگی میں فلسطینی دھڑوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں مختلف مسائل پر بات چیت کا مقصد تقسیم کی حالت کے خاتمے اور فلسطینی قومی اتحاد کی بحالی کی کوشش کرنا تھا۔ خیر، یہ خبر میں اس لیے اہمیت کے ساتھ نہیں پوری پڑھا ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے اور فلسطینیوں کے مسائل پر بات کی جاتی ہے اور اسرائیل کے آتنکواد کو کھل کر مقابلے کی بات کی جاتی ہے تو یہ پھر فلسطین کے مظلوموں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اچھا کام ہوگا۔ ناظرین، نائجیریا سے ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے کہ نائجیریا میں نماز جمعہ کے دوران، یعنی 2 دن پہلے نماز جمعہ کے دوران مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی، جس میں 7 نمازیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ شمال مغربی نائجیریا کی کدونا ریاست میں حکام نے بتایا کہ ایک مسجد کا ایک حصہ اس وقت منہدم ہو گیا جب سینکڑوں افراد نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ مسجد منہدم ہونے سے 7 نمازی شہید اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی نائجیریا کے بڑے شہروں میں سے ایک زاریہ کی مسجد، مرکزی مسجد زاریہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ریاستی حکام نے بتایا کہ یہ مسجد 1830 عیسوی کے دہائی میں بنائی گئی تھی۔ بظاہر جائے وقوع پر ریکارڈ کی جانے والی ویڈیوز میں چھت کا ایک حصہ گرا اور ایک وسیع حصہ کھلا ہوا دکھایا گیا۔ جاں بحق ہونے والے نمازیوں کی نماز جنازہ مسجد ہی میں ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس PAF کے ایک سابق اہلکار ہے ریٹائرڈ عبدالستار الوی، ان کو اسرائیلی طیارہ گرانے پر باقاعدہ تمغہ شجاعت دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عبدالستار الوی کو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں خدمات انجام دینے پر شام کے تمغہ بہادری سے نوازا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران کھوئے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اکتوبر 1973 میں عرب ریاستوں کے ایک اتحاد نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کے جزیرہ نما سینا، شام کی پہاڑی، گولان کی پہاڑیوں کے تقریباً آدھے حصے اور مغربی کنارے کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو 1948 سے اردن کے زیر انتظام تھے۔ 1973 کی جنگ عرب اسرائیل تنازع کا حصہ تھی۔ خیر، پڑوسی ملک سے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی پلین گرانے والے پاکستانی پائلٹ کو تمغہ شجاعت دیا گیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے حرم مبارک سے، حرم پاک سے۔ جی ہاں، حرم پاک کے امام محترم، امام کعبہ شیخ ماہر المعقلی الحمدللہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ جمعے کی نماز کے دوران امام کعبہ شیخ ماہر المعقلی کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ کو وہ ویڈیو بھی ہم نے بتایا تھا کہ تقریباً 4 آیتیں انہوں نے سورہ فاتحہ کی پڑھی اور اچانک پھر ان کی آواز بھی رک گئی۔ پیچھے بڑے امام صاحب جنہیں ہم کہتے ہیں عبد الرحمن السدیس موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر 5ویں آیت سے شروع کر دیا اور مکمل امامت کروائی۔ الحمدللہ اب امام شیخ ماہر المعقلی صحت یاب ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ ادارہ مذہبی امور برائے مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان میں لکھا گیا ہے کہ شیخ ماہر المعقلی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ بیان میں لکھا گیا ہے کہ اچانک امام کعبہ کی بلڈ پریشر میں کمی آنے کی وجہ سے نماز جمعہ وہ مکمل نہیں کرا سکے تھے۔